سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 سورہ احزاب کا 8واں رکوع 22ویں پارے کا 5واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک تو اس وسوسے کا جواب ہو گیا جو بعض نادان یہ کہتے ہیں قرآن پاک میں چہرہ چھپانے کا ذکر ہی نہیں، تو یہاں پر واضح ذکر ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے بھی یہی ترجمہ کیا، اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھیں۔ اور حضرت صدر الافاضل جو اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر یہ لکھی، اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں اور سر اور چہرے کو چھپائیں۔ تو سر چھپانا، چہرہ چھپانا اس سے ثابت ہے۔ آگے فرمایا، اور سر اور چہرے کو چھپائیں جب کسی حاجت کے لیے ان کو نکلنا ہو۔ تو نامحرم مردوں کے سامنے جب جانا ہو تو چہرہ چھپانے کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ دوسرا ایک وسوسہ کہ یہ پردے کے جتنے احکامات ہیں یہ ازواج مطہرات کے لیے ہیں، عام عورتوں کے لیے نہیں ہیں، تو اس آیت کریمہ میں اس کا بھی رد ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ فرمائیے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں سے فرما دیں۔ تو پردے کا حکم سب کے لیے ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں اور سر اور چہرے کو چھپائیں جب کسی ضرورت کے لیے ان کو گھر سے باہر نکلنا ہو۔ یہاں پر جلابیب کا لفظ ہے۔ جلابیب بہت بڑی چادر کو کہتے ہیں، جیسے لحاف ہوتا ہے اس طرح کی بڑی چادر کو جلابیب کہتے ہیں، یعنی جب عورتیں گھر سے باہر نکلیں تو اس طرح بہت بڑی چادر میں اپنے آپ کو پوری طرح چھپا لیں، اور جس طرح چادر ڈھیلی ڈھالی ہوتی ہے، اگر برقع بھی پہنے تو ایسا ہی ڈھیلا ڈھالا ہو، اور اس چادر سے اپنے سر کو بھی چھپا لیں اور اپنے چہرے کو بھی چھپا لیں۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو شرم و حیا کی چادر نصیب فرمائے۔ اس قدر واضح حکم کے باوجود نہ جانے میڈیا پر بیٹھ کر لوگ یہ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ پورے قرآن میں کہیں چہرہ چھپانے کا ذکر ہی نہیں، کہیں پردے کا ذکر ہی نہیں۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، یعنی ان کی پہچان ہو جائے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں، یہ احترام والی عورتیں ہیں، فلا یؤذین، تو ستائی نہ جائیں، اور منافقین ان کے در پہ نہ ہوں۔ منافقین کی عادت تھی کہ وہ کنیزوں، باندیوں کو چھیڑا کرتے تھے، اس لیے آزاد عورتوں کو حکم دیا کہ وہ چادر سے جسم ڈھانپ کر، سر اور منہ چھپا کر باندیوں سے، کنیزوں سے اپنی وضع ممتاز کر دیں۔ یہ تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جو ہماری بہن شرم و حیا کا پیکر بن کر، شرعی پردہ کر کے، جب وہ نگاہ نیچی کیے ضرورتاً گھر سے باہر نکلتی ہے تو کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ کسی نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا آج کل جو پردہ ہوتا ہے اس پردے کو بھی پردے کی ضرورت ہے، یعنی جس قسم کا برقع پہنا جاتا ہے اور جتنا چست وہ ہوتا ہے اور جس قدر وہ چمکیلا اور اس میں ڈیزائننگ ہوتی ہے، یہ ہرگز پردے کے تصور کے منافی ہے۔ پردے کا تو مقصد یہ ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے تو کسی کی توجہ اس طرف نہ ہو۔ دیکھیں، خوشبو لگا کر نکلنا منع اسی لیے ہے کہ خوشبو سے غیر مردوں کی، نامحرم مردوں کی توجہ ہوگی۔
تو اس لیے برقع ڈھیلا ڈھالا ہو اور اس طرح کی ڈیزائن اور ایسا چمکیلا جس سے کسی کی توجہ اٹھے، کسی کی توجہ ہو، یہ منع ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔